السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد. ٹھیک ہے، اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں ہے اس کا، قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ دیکھیں. اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو. کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اب آگے دیکھیں جہاد کا مفہوم ہے. جہاد اور مجاہدہ دونوں لفظ جہد سے ماخوذ ہیں. جہد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا. شرع اسلام میں جہاد اس کوشش اور سعی کا نام ہے. سعی بھی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو دین کی حفاظت، سر بلندی اور اس کی اشاعت کے لیے کی جائے، یعنی اس کو پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں جامع و وسیع مفہوم. زبان سے دین کی اشاعت اور سر بلندی اور اس کے لیے دلائل دینا قلم کے ذریعے. ٹھیک ہے، قلم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا، یعنی کتابیں اور نظم و نثر لکھنا. اسلام کی سر بلندی کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا. تبلیغی ادارے قائم کرنا، مدرسے اور کتب خانے قائم کرنا. یہ ساری کی ساری صورتیں جہاد ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے جہاد کا وسیع مفہوم پڑا ہے. کہ ٹھیک ہے کہ جہاد اور بھی کن طریقوں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہے جہاد کا مقصد. دیکھیں جہاد کا مقصد کیا ہے. اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پڑھتے ہیں یہاں سے. ایک دن ایک بدو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا شہرت کے لیے لڑتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا قوم برادری اور عزت کے لیے لڑتا ہے. ٹھیک ہے، فرمائیے ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. اس ارشاد سے اس بات کی پوری طرح وضاحت ہوتی ہے کہ جہاد کی غرض و غائد صرف یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جہاد کا سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ یہ ہے کہ دین کی خاطر ہم اپنی اور اپنی عزیز و اقارب کی جانیں تک قربان کر دیں. یعنی ٹھیک ہے نا، جہاد کا اعلیٰ اور بلند مرتبہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی بھی، ٹھیک ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کی بھی جانیں تک قربان کر دیں. یعنی ہمیں اتنا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر کریں تو مطلب ہمیں اپنی جان، اپنے عزیز و اقارب کی جان تک قربان کرنی پڑے تو اس میں ہم دیر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور مخالفین اسلام کے سامنے سینہ تان کے میدان جنگ میں نکل آئیں. اس آخری شکل کو قرآن مجید قتال یعنی لڑائی کے نام سے پکارتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ صرف مسلح جنگ ہی جہاد نہیں بلکہ یہ جہاد کی ایک شکل ہے جو مجبوراً اس وقت کیا جاتا ہے جب مخالفوں کی طرف سے دین پر حملہ شروع ہو جائے یا دین کو بلند کرنے کی دوسری تمام صورتیں ختم کر دی جائیں. اب دیکھیں ضرورت و اہمیت. زندگی کا یہ کارخانہ صرف محنت اور کوشش کے بل پر قائم ہے. کاشتکار محنت کر کے فصل اگاتا ہے، تاجر اپنی محنت اور سرمایہ سے خوشحالی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، صنعت و حرکت کی تمام کی تمام محنت کی کرشمہ سازی ہے. لہٰذا بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ پوری کوشش کر کے دین کی کھیتی کی آبیاری کرے، اس کی حفاظت کرے، جان لڑا دے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے مخالفت کے لیے تمام تھپڑوں کے اوپر سہ لے تاکہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد الہی، اس کا ترجمہ دیکھیں. یعنی ارشاد الہی ہے کلمات اللہ ہی العلیٰ، یعنی اللہ کا کلمہ بالا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا ایک رمز گاہ ہے، اس میں خیر و شر دونوں پہلو بے پہلو موجود ہیں اور برائی کی قوتیں بڑے منظم طور پر کام کر رہی ہیں. لہٰذا اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر جہاد کا فریضہ عائد ہے.
تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، ان کے ادارے تہذیب و تمدن اور ان کی عبادت گاہیں شیطانی کی بتوں سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. آگے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ دیکھیں. اور جو کوئی جہاد کرتا ہے اور اپنی ہی ذات کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اللہ یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. مفہوم یہ ہے کہ اس مجاہد کا مطالبہ اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے نہیں کر رہا کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے. تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی، بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑنے کی ہدایت کرتا ہے. یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے. اس ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ میں بڑھ سکتے ہو. اس سے تم دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حقدار بنو گے. اب آگے ہے جہاد کی فضیلت. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی آیات سے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو جس طرح میں آپ کو فزیکل کلاس میں ان کے کویشچن بنا کے دیتی تھی، ویسے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. اس کی میں نے پک آپ کو گروپ میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ اپنی بک سے کر لیجیے گا. قرآن آیت دیکھیں. جہاد کی فضیلت میں قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں. چند یہ ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے نمبر 1 پہ دیکھیں. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ مضبوط دیوار ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں نمبر 3 پہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد الہی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے آپ نے کوئی سے 4 کر لینی ہے. ٹھیک ہے. آگے احادیث نبی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح احادیث میں بھی جہاد کی فضیلت اور ثواب کا بہت ذکر ہے. نمبر 1 پہ دیکھیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب اعمال سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیں اب نمبر 6 پہ دیکھیں. فرمایا 2 دعائیں کم ہی رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، ٹھیک ہے، اور دوسری میدان جنگ کی دعا جب صفیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. اس میں سے بھی آپ نے احادیث کوئی سے 4 کر لینی ہے. اب آگے ہے جہاد اور قتال میں فرق. ٹھیک ہے. یعنی جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے. یورپ کے اکثر لکھنے والوں نے جہاد اور جنگ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے اور اسلام کے تصور جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جہاد میں اور جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ان کے بقول اسلام ایک جنگی جنون رکھنے والا مذہب ہے. ٹھیک ہے. جو غیر مسلموں کے خلاف جنگ کو اور ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے. اسی طرح امن و امان کو برباد کرنے پر ہر وقت تلا رہتا ہے. یہ پروپیگنڈا دراصل تعصب اور اسلام کے خلاف نفرت کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں جہاد و قتال کا ہم معنی ہرگز نہیں. جنگ کا سبب ہمیشہ بغض و عناد، نفرت، دشمنی اور ہوس مال و زر ہوتا ہے، جبکہ جہاد ہر اس کوشش کا نام ہے جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. ٹھیک ہے. اس معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی طالب علم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے میں مصروف ہے تو وہ بھی مجاہد ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں جہاد کے مقابلے میں قعود کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اب آگے دیکھیں جہاد کی اقسام. جہاد کے معنی کوشش، محنت، جدوجہد کے ہوئے تو ہر نیک کام اس میں داخل ہو سکتا ہے. اس کی بڑی بڑی اقسام درج ذیل ہیں. پہلے جہاد اکبر. ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد خود اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام جہاد بالنفس یا جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کی ڈیٹیل پڑھ لیجئے گا. اب اس کا یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے. ٹھیک ہے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. پھر جہاد بالعلم ہے، یعنی جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے. دنیا کا تمام شرف ساتھ جہالت کا نتیجہ. جس آدمی کے پاس علم و دانش کی روشنی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے طریق دلوں کو فائدہ پہنچائے. تلوار کی طاقت سے دل میں وہ اطمینان پیدا نہیں ہو سکتا جو علم اور دلیل کی قوت سے پیدا ہو سکتا ہے. آگے جہاد بالقلم ہے. آج کل سراسر علمی دور ہے. لوگ تحریر سے بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں. اس دور میں جو شخص تصانیف اور رسائل مضامین اس غرض سے لکھتا ہے اس سے دین کی حمایت، اس کے اشاعت و تدریج اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں تو وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے. آگے جہاد بالمال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال